أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشکرون. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، آج کے سبق میں ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 53 سے لے کر آیت نمبر 57 تک ترجمہ اور مختصر تشریح پڑھیں گے. یہ سورۃ بقرہ کا 5واں رکوع ہے اور اس میں بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے. وَإِذْ آتَيْنَا، وَإِذْ اور یاد کرو، آتَيْنَا جب ہم نے دی، موسیٰ الکتابہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات، والفرقانہ اور فیصلہ کن قانون، فیصلہ کرنے والی چیز، یا والفرقانہ حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پاؤ. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ اور یاد کرو، قال موسیٰ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لقومہ اپنی قوم سے، یا قوم اے میری قوم، انکم بے شک تم نے، ظلمتم ظلم کیا، انفسکم اپنی جانوں پہ، باتخاذکم العجلہ کہ تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، فتوبوا سو توبہ کرو، الی بارئکم اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے، اپنے خالق کے سامنے یعنی اپنے رب کے سامنے، فقتلوا اور قتل کرو، انفسکم اپنی جانوں کو، ذالکم یہ قتل کرنا، خیر لکم بہت بہتر ہے تمہارے لیے، عند بارئکم تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک یعنی تمہارے رب کے ہاں. فتاب علیکم پس اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی. انہ هو التواب الرحیم بے شک وہی ہے التواب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، الرحیم بہت بڑا مہربان. وَإِذْ قُلْتُمْ اور یاد کرو جب تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام، لن نؤمن ہم ہرگز تصدیق نہیں کریں گے، لکا آپ کی، حتی نر اللہ یہاں تک کہ ہم دیکھیں اللہ کو، جہرتاً اپنے سامنے. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ سو اس گستاخی پہ، اخذتکم الصاعقۃ پکڑا تمہیں، الصاعقۃ ایک آسمانی بجلی نے، ایک زور کی کڑک نے، وانتم تنظرون اور تم دیکھ رہے تھے. ثم بعثناکم پھر ہم نے تمہیں زندہ کر دیا، من بعد موتکم تمہارے موت کے بعد، تمہارے مرنے کے بعد، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ اور سایہ کر دیا ہم نے تم پر، الغمام بادل کا، وَأَنزَلْنَا اور نازل کیا، عَلَيْكُمُ الْمَنَّ تم پر من، وَالسَّلْوَىٰ اور سلویٰ، وَأَنزَلْنَا اور نازل کر دیا، عَلَيْكُمْ تم پر، المن من یعنی ترنجبین، وَالسَّلْوَىٰ سلویٰ یعنی بٹیر. کلو کھاؤ، من طیبات ما رزقناکم ان پاک چیزوں سے، رزقناکم جو ہم نے تمہیں دی. وما ظلمونا اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون لیکن وہ خود اپنے آپ پہ ظلم کرتے تھے. محترم سامعین، یہ ترجمہ ہوا آیت نمبر 53 سے 57 تک. ان آیتوں میں بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں کی اس کا تذکرہ ہے. کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہاں سے لے کر آگے 10ویں رکوع تک ان سب رکوعات میں اور ان سب آیتوں میں بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں اتری ان کا تذکرہ ہے. اور یہ تذکرہ اس لیے ہے کہ ان کو اپنی نعمتیں اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے تاکہ ان نعمتوں کی بنیاد پر
اللہ تعالیٰ ان کو پھر دعوت دے کہ وہ اسلام قبول کرے اور نبی علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، تو ان کو اپنی نعمتیں اس لیے یاد دلا رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ان احسانات اور انعامات کو جو فراموش کر چکے ہیں ان کو اپنے ذہنوں میں تازہ کر لے، تاکہ ان کو ایمان اور اسلام قبول کرنا آسان ہو جائے۔ یہاں پر پہلی نعمت یہ ذکر کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک کتاب دی، جو مشہور کتاب ہے تورات۔ تورات کا لفظی معنی قانون ہے، اور یہ سونے کے تختیوں پر لکھا ہوا کتاب تھا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات اور مختلف قسم کی نصیحتیں اور مختلف بنی اسرائیل کے لیے قوانین تھے۔ اور فرقان یہ اس تورات کی صفت ہے۔ فرقان کا معنی حق و باطل میں فرق کرنے والا، یعنی ایک ایسا قانون اور ایک ایسی کتاب جس کے ذریعے حق اور باطل میں، سچ اور جھوٹ میں، اور نیک اور بد میں آسانی سے بندہ تمیز کر سکے۔ دوسری نعمت اللہ تعالیٰ ان کو یہ یاد دلا رہا ہے کہ جب انہوں نے سامری کے بہکانے پر بچھڑے کی عبادت شروع کر دی، اور پھر موسیٰ علیہ السلام واپس آئے کوہ طور سے اور ان کو اس شرک اور کفر میں دیکھا اور ان کو ڈانٹا، تو ان کو احساس ہو گیا اپنے کفر اور شرک کا۔ تب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اب ہمارے اس گناہ کی تلافی کس طرح ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو۔ اپنے آپ کو مطلب یہ کہ جن لوگوں نے بچھڑے کی عبادت نہیں کی وہ تلواریں لے کر ان کو قتل کرے جنہوں نے عبادت کی ہے۔ یہ 12 قبیلے تھے، تو ہر قبیلے میں 2 قسم کے لوگ تھے، ایک وہ جو اس شرک میں مبتلا ہوئے اور ایک وہ جو نہیں ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی توبہ کی قبولیت کی صورت یہ آ گئی کہ جنہوں نے یہ شرک کیا ہے ان کو قتل کرو۔ تو بظاہر یہ ان کو قتل کرنا یہ اگرچہ سخت حکم تھا، لیکن اللہ فرماتے ہیں یہی تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے رب کے ہاں۔ تو اس طرح روایات میں آتا ہے کہ تقریباً 90,000 لوگ اس طرح مارے گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی کہ بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ان کی ایک اور سرکشی کا ذکر کر رہا ہے کہ وہ یہ کہ جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ گستاخانہ بات کہی کہ ہم تمہاری تصدیق تب تک نہیں کریں گے جب تک ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہ دیکھ لیں۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے اور ان کے سامنے تورات پڑھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ کیسے یقین کر لیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے؟ تو آپ ہمیں لے جائے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی آپ سے ہم کلامی سن لیں۔ موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو لے کر کوہ طور پہ چلے گئے۔ وہاں باری تعالیٰ سے عرض ہوا اور ان سے ہم کلام ہوئے، انہوں نے وہ باتیں سنی، لیکن وہاں جا کر پھر ایک اور مطالبہ کر دیا کہ ہمیں کیا معلوم کہ یہ آپ سے کلام کرنے والا واقعی اللہ تعالیٰ ہے یا کوئی اور؟ تو ہم تو تب مانیں گے جب ہم اللہ تعالیٰ کو کلم کلا اپنے سامنے دیکھ لیں۔ تو یہ گستاخی تھی، اور اس میں ایک قسم کا ان کا موسیٰ علیہ السلام پر بدگمانی بھی تھی اور بے ایمانی بھی تھی۔ تو اس کے نتیجے میں اللہ فرماتے تم کو ایک آسمانی بجلی اور کڑک نے پکڑا، آسمان کی طرف سے ایک کڑک اور ایک بجلی اتری، اور یہ سارے موقع پر ہی مر گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا الہ العالمین، جب میں قوم کے پاس جاؤں گا اور اکیلے جاؤں گا اور ان کی موت کا واقعہ سنا دوں گا تو سب مجھ پر الزام لگا دیں گے، ان کی موت کا ذمہ دار مجھے ٹھہرا دیں گے۔ تو اے اللہ یہ جاہل لوگ ہیں، ان کی جہالت کو معاف فرما دے اور ان کو زندہ کر دے۔ تب اللہ نے ان پر انعام کیا اور پھر سے ان کو زندہ کر دیا۔ پھر آگے ایک اور واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ یاد کرو جب ہم نے تم پر سایہ کیا اور تم پر من اور سلوہ یعنی ترنجبین اور بٹیریں نازل فرمائی۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب فرعون ڈوب گیا اور یہ لوگ وادی صحرائی سینا میں، وادی تیہ میں قیام پذیر ہو گئے، تو وہاں نہ ان کے گھر تھے اور نہ ان کے کھانے پینے کا
اور نہ ان کے سروں پہ چھت کا کوئی انتظام تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے باوجود ان کی سرکشی کے اور ان کے ناشکری کے ان کے لیے بادلوں کا سایہ کر دیا کہ جب دن کو سورج نکلتا تو ان کے اوپر بادل چھا جاتے اور ان کو سورج کی تپش سے بچاتے، اور جب ان کو کھانے پینے کی ضرورت ہوئی تو اللہ نے ان پر ترنجبین اور بٹیرے نازل فرمائی۔ ترنجبین یہ دنیا کے دانے کے برابر ایک میٹھی قسم کا ایک دانہ ہوتا تھا۔ جیسے صبح کے وقت شبنم کے قطرے گرتے ہیں، ایسے صبح کے وقت ان کے ارد گرد یہ دانے اللہ تعالیٰ آسمان سے گراتے، یہ ان کو لے کر کھاتے۔ اور سلوا کے معنی بٹیر ہیں، تو رات کے وقت ان کے جو پڑاؤ تھا، ان کے پڑاؤ کے ارد گرد بہت سارے بٹیر جمع ہو جاتے اور یہ ان کو پکڑ کر اپنے لیے بون کر کھاتے۔ تو یہ ان کے کھانے پینے کا اللہ نے انتظام کیا۔ تو یہ چند انعامات جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کیا ان کا تذکرہ ہے۔ باقی انشاءاللہ اور انعامات بھی ہے، ان کا تذکرہ اگلی آیتوں میں آئے گا، وہ انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔